فائدہ تب ہی ہوگا جب انسان خود منیب ہوگا، خود انابت والا ہوگا، اللہ کے قرآن کا ترجمہ سن کے، اللہ کے قرآن کی آیت کو سن کے اس کا دل موم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذہن میں یہ بنتا ہے فلاں بزرگ تو آن دینے، فلاں بزرگ تو یہ کہتے ہیں، پھر سمجھو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے دل کی حالت ٹھیک نہیں، اس کے دل کے اوپر پردہ آ چکا ہے، وہ یہی باتیں نقل کر کے ہمیں سنا دیا کرتا ہے، بس پچھلے لوگوں کی کس سے کہانی ہے، وغیرہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتنی تاثیر والی زبان کے سننے کے باوجود جو منافقین تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہتے تھے، ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ لگا دیا گیا ہے، بوجھ بن گیا ہے ان کے کان کے اوپر۔ اب اگر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، آپ دیکھیں کہ جس کو آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی بن رہی ہے، کبھی گوٹا بدل رہا ہے، کبھی یہ بدل رہا ہے، اور سوچ رہا ہے یہ پتہ نہیں اس کو یہی باتیں آتی ہیں، اس کو دوسری باتیں آتی نہیں ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو سنتے ہیں آپ کو، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر أَكِنَّةً پردے، أَن يَفْقَهُوا، یہ کہ وہ اس کو قرآن کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر قسم کی نشانیاں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں، یجادلونک، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو آپ کے قرآن کے، آپ کی باتوں کو سنا بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سنا بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو سننا ہوتا ہے نا، دو قسم کا ہوتا ہے۔ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا۔ سننے والوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو جس کی بات سن رہے ہیں اس کے ساتھ محبت ہے اور اس کے ساتھ عقیدت ہے، اس کی بات اس کو سمجھ بھی آئے گی ان کو، اور وہ بات توجہ سے بھی سنیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سننے والے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، ان کو سننے والے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، صرف ایک تنقید کی نظر سے سنتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی ہے، پھر وہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں گلدہ کو مزہ نہیں آیا، بات یہاں پہ ایسے کر دی یا کوئی پتہ نہیں چلا بات ہوئی کیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ وجہ کہ ان کو جو کرنے والا اس کے ساتھ محبت ہے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ عقیدت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر جس کے ساتھ عقیدت ہو، چاہے وہ غلط بات بھی کرے گا نا، وہ دفاع کرتا رہے گا اس کا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی وہ دفاع کرتا رہے گا چاہے غلط بات بھی ہو اس کی۔ لیکن اگر جس کے ساتھ محبت نہ ہو، صحیح بات بھی کر دے نا، وہ ٹھیک ٹھاک بھی بات کر دے، پھر بھی کیا کہتا رہے گا؟ کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی تعلق نہیں بنا پیچھے کے ساتھ، بات پتہ نہیں کیسے سے کیسے کر دی یا کچھ سمجھ نہیں آئی، کرتے 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 بزرگوں کے پاس سے ٹر گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی سمجھ نہیں آئے گی اس کو بن کیا رہا ہے۔ وجہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کے دل میں بیان کرنے والے کی محبت نہیں ہے۔ اگر بیان کرنے والے کی محبت ہوگی تو بات ساری کی ساری سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام سے میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ نبی علیہ السلام سے پر اثر زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ میٹھی زبان نبی علیہ السلام کی ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھ کے سنا بھی کرتے تھے، سنتے تھے نبی علیہ السلام کی باتیں، قرآن بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ اور وَجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اس کے باوجود ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے سردار نبی علیہ السلام کا قرآن چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ رات کو جب نبی علیہ السلام تہجد میں پڑھا کرتے تھے، وہ آگے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن سرداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، تو کدھر صحیح بتا، کہتا یار یہ جو پڑھتا ہے نا پتہ نہیں کیا ہے، مزہ ہی بڑا آتا ہے،
ہم تو وہ سننے کے لیے صرف آتے ہیں، پتہ نہیں سکون ہی بڑا ملتا ہے، مزہ ہی بڑا آتا ہے جب یہ پڑھتا ہے۔ تو مطلب اس پڑھنے میں صرف وہ مزہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، کوئی ہدایت نہیں ملی اس سے۔ فاروق اعظم تھوڑی دیر تک سنتے رہے، صحابہ کرام کو اتنی تکالیف دیا کرتے تھے، لیکن جو ہی اپنی بہن سے سنا، جب بہن نے یہ کہا جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا، اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، جو کچھ تجھ سے ہوتا ہے کر لے، میں اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ جب یہ باتیں سنی نا، دل کے اوپر اثر پیدا ہوا، فوراً سے وہی قرآن جس کو پہلے سنتے تھے مزے کے لیے صرف، وہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنا تھا، اب وہ کیا ہے، ایک عقیدت سے سنا ہے، محبت سے سنا ہے، فوراً سے ہدایت مل گئی، فوراً سے ذہن بدل گیا، فوراً سے نبی علیہ السلام کے دیوانے بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ سننے والے کے اوپر بھی یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ انابت کے ساتھ سنے۔ اگر انابت کے ساتھ نہیں سنے گا، سنانے والا چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ لگا دیا گیا ہے، بوجھ بن گیا ہے ان کے کان کے اوپر۔ اب اگر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، آپ دیکھیں کہ جس کو آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی بن رہی ہے، کبھی گوٹا بدل رہا ہے، کبھی یہ بدل رہا ہے، اور سوچ رہا ہے یہ پتہ نہیں اس کو یہی باتیں آتی ہیں، اس کو دوسری باتیں آتی نہیں ہیں۔ سمجھیں اس کو اللہ کی توحید کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کی توحید کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ محبت ہے، تو پھر اس کو ہر بات اچھی لگ رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمایا فی آذانی وقرا، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، یعنی وہ سننا چاہتے ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اللہ نے فرمایا اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نشانی دکھاؤ، ہمیں یہ نشانی دکھاؤ، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، پھر مان جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو ساری کی ساری نشانی بھی دکھا دو، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جتنا مرضی ان کو نشانیاں دکھا دو، ایمان انہیں پھر بھی نہیں لانا ہے۔ حتیٰ اذا جاؤک، ایمان لانا بڑی دور کی بات ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یجادلونک، جھگڑا کرنے کے لیے، خام خواہ ویسے ہی جھگڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور یقول الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں بس، دیکھیں جس میں فلاں کا واقعہ بیان ہوا ہے، فلاں کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے لوگوں میں بھی کچھ لوگ اچھے ہوتے تھے، پچھلے لوگوں میں بھی کچھ لوگ اچھے ہوتے تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ معبود صرف اکیلا اللہ ہے، اور ان جو بشر ہے، انسان ہے، وہ بھی پیغمبر بن سکتا ہے، قیامت برحق ہے۔ ان میں سے بھی لوگ کہا کرتے تھے، وہ یہی باتیں نقل کر کے ہمیں سنا دیا کرتا ہے بس، پچھلے لوگوں کی کس سے کہانی ہے، مگر حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتنی تاثیر والی زبان کے سننے کے باوجود جو منافقین تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہتے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تک جا کے جہاد بھی کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، سارا کچھ ایسے چلتا تھا، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے پردہ آ جائے نا، جس کے دل کے اوپر مہر لگ جائے، جتنی مرضی تاثیر والی زبان استعمال کر لے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہی ہوگا جب انسان خود منیب ہوگا، خود انابت والا ہوگا، اللہ کے قرآن کا ترجمہ سن کے، اللہ کے قرآن کی آیت کو سن کے اس کا دل موم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذہن میں یہ بنتا ہے فلاں بزرگ دھیان دینے، فلاں بزرگ تو یہ کہتے ہیں، پھر سمجھو وہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کے دل کی حالت ٹھیک نہیں، اس کے دل کے اوپر پردہ آ چکا ہے۔ پردہ تب ہی جائے گا جب انسان کے دل میں انابت ہوگی، منیب ہوگا، رجوع کے ساتھ سنے گا، اللہ کے ڈر کے ساتھ سنے گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ